کراچی میں بھتہ خوری پر آباد نے شہر میں کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسائل کے حل کے لیے آئندہ سال 15 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ انجم وہاب مزید بتائیں گے۔ جی انجم۔ جی بالکل، یہ صورتحال ہے کہ آباد کے چہرے میں حسن بخشی اور پیٹرن چیف محسن شیخانی نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھتہ خوری کے خلاف، امن و امان کی صورتحال کے خلاف 15 جنوری سے وہ کام بند کر دیں گے۔ تمام بلڈر کراچی میں کام بند کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے 10 ممبران کو بھتے کی کال دبئی اور ایران سے آئی ہیں اور بھتہ خوری عروج پر پہنچی جا رہی ہے۔ 5 کروڑ روپے کا تقاضا بھی کیا گیا ہے۔ 15 سے 20 ممبران کو ماہانہ بھتہ بھی دے رہے ہیں، جبکہ امن و امان کے لیے پولیس رینجر ریڈ وارنٹ جاری کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وزارت داخلہ کیوں فیل ہو رہا ہے؟ کراچی میں لوگ مارے جا رہے ہیں، بھتہ مسلسل جا رہا ہے لیکن خاموشی ہے۔ کراچی کے کچھ چیمبر کے ممبران کو بھی بھتہ خوری کی کال موصول ہوئی ہے۔ بھتہ خور اپنا بینک اکاؤنٹ تک نمبر دیتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ صورتحال برقرار رہی تو 15 جنوری سے ہم نے کام بند کر دینے، اب حکومت کو ذمہ دار ہوگی۔ انہوں نے آئی جی سندھ، کور کمانڈر سندھ محسن نقوی اور فیلڈ مارشل سے بھی اپیل کی ہے کہ ان کے برداشت سے سب کچھ باہر ہو چکا ہے، وہ فوری طور پر کوئی اس کے اوپر لائحہ عمل تیار کریں تاکہ اپنا کاروبار سکون سے کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے، انجم وہاب ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں بھتہ خوری پر آباد نے شہر میں کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے آئندہ سال 15 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ کراچی میں بھتہ خوری عروج پر ہے۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کہتے ہیں کہ ہمارے 10 ممبرز کو بھتے کی کالز دبئی اور ایران سے آئیں، 5 کروڑ کا تقاضا کیا گیا، نہ دینے پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا۔ مزید کہا گیا کہ مختلف افراد اس بھتہ خوری نیٹ ورک میں ملوث ہیں۔ 15 سے 20 ممبرز مجبوری میں ماہانہ بھتہ بھی دے رہے ہیں۔ بھتہ خور بینک اکاؤنٹ نمبر دے کر بھتے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شہر میں جو کیمرے لگے ہیں ان سے کتنے بھتہ خور پکڑے گئے؟ چیئرمین آباد حسن بخشی کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا۔ وسیع اللہ لاکھو کے خلاف 60 کیس ہیں، ریڈ وارنٹ جاری کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آئی جی سندھ سمیت سب سے اپیل ہے کہ اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے، ہمیں حفاظتی چوکیاں بنا کر دیں اور رینجرز کو ہمارے ساتھ کریں۔ پیٹرن ان چیف آباد کی جانب سے کہا گیا کہ ایران سے دھمکی آمیز فون آتے ہیں، جواب نہ ملنے پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ پولیس بے بس ہے۔ وفاق حکومت مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہی۔ معاملات حل نہیں ہوں گے تو پھر ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی رنجش بھی نہیں ہے، کیا ہمیں مار دیا جائے گا؟ کہا کہ کسی واقعے کو ذاتی رنجش کہہ دینا اب ذمہ داریوں سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ پیٹرن ان چیف محسن شیخانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ شیخانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے یہ ڈیڈ لائن دے دی ہے، آپ بتائیے گا کہ آپ کے اس وقت کنسرنز کیا ہیں اور اب تک انہیں ایڈریس کرنے کے لیے کیا کچھ ہوا ہے؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، پہلے ہمارے ممبران کے آفس پہ فائرنگ ہوئی، ان کے بعد ان کے جو کام کرنے والے ہیں اس پہ فائرنگ شروع ہوئی، اب ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اس شہر میں، اس صوبے میں، اس ملک میں پیسہ لگا رہے ہیں اور ایک ایک آدمی 1000 2000 5000 امپلائمنٹ کریٹ کر رہا ہے اور مختلف انڈسٹریز کو چلانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوں گے اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس پہ ایکشن نہیں لیں گے، ان کے ریڈ وارنٹ ایشو نہیں کریں گے، یہ 4 5 6 جو ایکسٹارشنسٹ جو یو اے ای میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ایران میں، کیا پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان اتنے بہتر تعلقات ان کے ساتھ ہیں، ان کنٹریز کے ساتھ، کیا ان کو لایا نہیں جا سکتا انٹرپول کے تھرو؟ کیا ان کے ریڈ وارنٹ ایشو نہیں کیے جا سکتے؟ کیا کراچی والوں کو اپنی ٹرن آنے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب بھتے کی پرچی ان کو آئے یا ان کی گولی لگے؟ آج پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے جو مینیجرز ہیں، ہمارے جو ورکرز ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ جو بھتے کی پرچیاں بھیج رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھلے پروجیکٹ آپ نے شروع کیا ہے، پلاٹ نمبر ہمیں لکھا دیں، 4 مہینے بعد قسطیں دیں اور 4 سال تک قسطیں دیں، بٹ کوائن سے دیں۔ تو یہ نوبت تو یہاں تک آن پہنچی ہے۔ اگر یہ نہیں، اگر گورنمنٹ، ہمارے آرمی اسٹیبلشمنٹ، ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اور ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز، لا اینڈ آرڈر سے وہ ادارے اس پہ کام نہیں کریں گی تو دیکھیں کراچی بلیڈ کرے گا، سندھ بلیڈ کرے گا اور پاکستان بلیڈ کرے گا، اور یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے دشمن انوالوڈ ہیں جو ان کو سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں اور سہولت کاری بھی کر رہے ہیں۔ اچھا شیخانی صاحب، آپ نے جس طرح میپنگ کی کہ دبئی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے کنسرنز متعلقہ لوگوں کے سامنے، وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے، وہ کہتے ہیں کاروبار میں بہتری کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، آئی جی سندھ کے سامنے یا دیگر جو ریلیونٹ ترین لوگ ہیں ان کے سامنے رکھے، وہ کیا بتاتے ہیں کہ ان کی کیا پروگریس ہے، وہ کہاں تک پہنچے اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے؟ دیکھیں، آئی جی سندھ اور پولیس والے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ وارنٹ بنا کے بھیجا ہے اور یہ منسٹر آف انٹیریئر نے اب اس کو ایشو کرنا ہے، محسن نقوی صاحب نے،
مجھے ایک سمجھ نہیں آتا، ایک آدمی پاکستان میں، وہ ایران میں بیٹھ کے پاکستانیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، گولیاں مروا رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، کیا مسئلہ ہے ہمیں ان کا ریڈ وارنٹ ایشو کرنے میں؟ کیا تکلیف ہے؟ اکاؤنٹ میں پیسے لے رہا ہے، پھر اب اس کے بعد ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو اس وقت یہ بھتہ دے رہے ہیں اور یہ پاکستانی اکاؤنٹ سے آن لائن، دیکھیں ہمارے پاس 10 تو رپورٹڈ میٹر ہے جنہوں نے ہمیں کمپلین کی ہے، 40-50 لوگ وہ ہیں جو ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کو ماہانہ پیسے دے رہے ہیں۔ مجھے یہ تو میں آپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے دکاندار جو اولڈ ایریاز میں کام کر رہے ہیں وہ سب مہینہ دے رہے ہیں۔ چیمبر کو پتا ہے، چیمبر آف کامرس کراچی کو پتا ہے، یہاں تک کہ مجھے بلوانی صاحب جو پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹوں میں پیسے ٹرانسفر کروا رہے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دو، پھر بھی لوگ نہیں اٹھ رہے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں پکڑے جا رہے ہیں۔ ایک آدھ آدمی پکڑا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے اور کیس کلوز کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب تک اس کے مین کیریکٹرز کو نہیں پکڑیں گے، جبکہ ان کے مین کیریکٹرز کو یہاں لا کے سزا نہیں دیں گے، جب تک یہ نظام میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ لوگوں کا اعتماد یوں ہی کمپرومائز ہوتا رہے گا اور لوگ پاکستان سے سرمایہ باہر لے جائیں گے۔ اچھا شیخانی صاحب، آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی لاسٹ جو ملاقات ہے یا میٹنگ ہے فارمل آفیشل، وہ کب ہوئی اور آپ نے اس میں اپنے کنسرن، کیونکہ آپ نے جب ڈیڈ لائن دی ہے سو دیٹ مینس کہ یہ ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے، اس سے پہلے آپ نے کہاں تک جو ہے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آپ کو کیا کوئی یقین دہانیاں بھی ہوئی ہیں؟ ریڈ وارنٹ جاری ہو جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل سطح پر بھی آپریشن ہونا چاہیے نا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو آنا چاہیے؟ ریڈ وارنٹ کریں اس کو اور اس کے بعد جا کے ان لوگوں کو لے کے آئیں، اور یہاں پر ان کے ساتھ وہی کرنا پڑے گا جو پنجاب گورنمنٹ کرمنلز کے ساتھ کرتی ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو ہم نے ٹائم دیا ہے، دیکھیں اگر یہ چیزیں ہمیں صحیح ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں تو یقیناً ہم سب مجبور ہو جائیں گے اپنا کاروبار بند کریں اور پروٹیسٹ کے دیگر راستے دیکھیں، نہیں تو خاموشی سے شہر سے، صوبے سے اور اس ملک سے ایگزٹ کر جائیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے، یقینی طور پر آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ریڈ وارنٹ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ڈیڈ لائن دینے سے پہلے کوئی ملاقات بھی کی ہوگی، معاملات کو سنبھالنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ میں اس ملاقات کے بارے میں یا اس سے متعلق جاننا چاہ رہا ہوں، وہاں پہ آپ نے کچھ تجاویز دیں، آپ کو آگے سے کوئی ایشورنسز ہوئیں یا کوئی رابطے کا چینل نہیں ہے اور آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آئی جی صاحب سے ملے ہیں، ہم سندھ کے منسٹر آف انٹیریئر سے بھی ملے ہیں، ہم ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بھی ملے ہیں، ڈی جی رینجر سے بھی ملے ہیں، پر دیکھیں ہمیں ملنا یا نہ ملنے کا مقصد نہیں ہے، آن گراؤنڈ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ یہ ملنا تو دیکھیں وہ اسباب اختیار ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں عزت سے، بٹ یہ 6 لوگ وہاں روز فون کر رہے ہیں لوگوں کو، اور جن کو فون کر رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے، کیوں اتنی لاچارگی ہے کہ جو لوگ آپ کے پاکستان گولیاں چلا رہے ہیں، سینوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں، کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا؟ کیوں ہماری آواز ان لوگوں تک نہیں جا رہی ہے جو اس پہ خاطر خواہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم سب پاکستانی ہیں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، زندگی عزت سے بسر کرنا چاہتے ہیں، اس سے اچھا ملک نہیں ہے ہمارے لیے، اور اتنا مجبور نہیں کریں لوگوں کو کہ لوگ تنگ آمد جنگ آمد کریں، یا تو خود ہتھیار اٹھا لیں یا اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن شیخانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔